السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کچھ مسلمہ حقیقتیں ہیں۔ اس دنیا کی ایک سب سے بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے آخرکار اس دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس زندگی کے لیے بہت سے سامان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا میں میسر جو اولین سہولتیں ہیں وہ حاصل ہوں، اور تقریباً دنیا کے سبھی ممالک میں سبھی مکاتب فکر، سبھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی جو پراپرٹی ہے یا آپ کا جو بہت سی روایات ہیں، بہت سے معاملات ہیں، آپ کی آل اولاد میں جب اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے دنیا بھر میں جو موروثی کیسز ہیں جو عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس سب سے بچنے کے لیے دنیا بھر میں ایک پریکٹس رائج ہے اور اس کو ہم ول کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں وصیت کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ول کہتے ہیں، کہ لوگ اپنی زندگی میں ہی یہ طے کر جاتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ بٹنا ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی، کس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور یہ اپنی خالصتاً اولاد کے لیے یا ان کے جو ورثاء یا لواحقین پیچھے بچتے ہیں، یہ ول ان کے لیے لکھی جاتی ہے۔ حال ہی میں پینشن اور انشورنس کے لیے کام کرنے والی کینیڈا کی ایک لائف کمپنی نے تحقیق کی ہے، اور یہ تحقیق بتاتی ہے کہ برطانیہ میں نصف سے زائد بالغ آبادی اپنے پاس وصیت نہیں رکھتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس تو مطلوبہ دولت ہی نہیں، ان کے پاس تو مطلوبہ پراپرٹی ہی نہیں، سو ان کی ول کس کام کے لیے ہوگی۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ زیادہ تر برطانوی باشندوں کو وصیت نہ ہونے کے بارے میں کوئی تشویش بھی نہیں ہے۔ 6 میں سے 1 کا مستقبل میں وصیت کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں میں البتہ وصیت بنانے کا ٹرینڈ بڑھنے لگا ہے۔ جو ہر 3 میں سے 1 بالغ جو برطانوی شخص ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی وصیت دے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید دیکھیں، محرکات دیکھیں کہ لوگ وصیت کیوں نہیں دے رہے ہوتے، تو 1/4 لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس خاطر خواہ اثاثے، جائیداد یا دولت نہیں ہے، اس لیے وہ اسے ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تقریباً 5 میں سے 1 نے یہ جواب دیا کہ ان کے خیال میں ان کے پیارے خود بخود ان کی دولت کو سمیٹ لیں گے، اس کے وارث بن جائیں گے۔ وصیت نہ کرنے کی دیگر اہم وجوہات میں جو اگر بات کی جائے تو وہ لکھنے پڑھنے میں مشکلات یا پھر اپنی موت کے بارے میں سوچنا اور بات نہ کرنا شامل ہیں۔ یعنی بسا اوقات اکثر لوگ اس بات کا یقین نہیں کر رہے ہوتے یا خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش نہیں کرتے کہ انہیں ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ وصیت کرنا صرف اس بات کا انتخاب نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی دولت یا آپ کی جائیداد آپ کے پیاروں تک پہنچ جائے گی، بلکہ یہ اس کے اور بھی عوامل ہیں جو بہت سے ڈسپیوٹ ہیں جو فیملی میں دولت اور جائیداد کے علاوہ بھی نکلتے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں اور وہ زندگی میں یہ معاملات طے کر جاتے ہیں۔ یہ عام مفروضہ ہے کہ سب کچھ خود بخود پیاروں تک پہنچ جائے گا، اور ہمیشہ درست نہیں ہوتا کہ بلکہ بہت سے جوڑے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ انگلستان اور ویلز میں جانشینی کے موجودہ قوانین کے تحت غیر شادی شدہ ساتھی کو بھی ان قوانین پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور اس کو خودکار جو حقوق ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک درست وصیت ضروری ہے کہ یہ اثاثے زندہ بچ جانے والے اور پارٹنرز تک پہنچ جائیں جیسا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وصیت چھوٹے بچوں والے واحد والدین کے لیے بھی ایک انمول ٹول ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے بچوں کی دیکھ بھال وہ لوگ کرتے ہیں جن پر وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو سنگل پیرنٹس ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی کب جاتا ہے، لیکن سنگل پیرنٹس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کے بچوں کی پرورش اور وصیت میں وہ ایسے لوگوں کو نامزد کر جاتے ہیں جن پہ انہیں بھروسہ ہے وہ ان کے بچوں کی پرورش کریں۔ وصیت میں ان دفعات کے بغیر یہ ممکن ہے کہ عدالتیں فیصلہ کریں کہ والدین کی ذمہ داری کس پر ہونی چاہیے۔ کینیڈا لائف ٹیکس ٹرسٹ اور اسٹیٹ پلاننگ کے ٹیکنیکل مینیجر نے کہا ہے کہ یہ شرم کی بات ہے کہ لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کرنا ایک چیلنجنگ عمل ہے۔ کسی بھی عمر میں ایک درست مرضی کے بغیر مرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ سارے وہ حالات ہیں، اور اب وصیت لکھی کیسے جاتی ہے، وصیت لکھوانا ضروری کیوں ہے، کیا برطانیہ کے قانون میں وصیت مینڈیٹری ہے یا آپشنل ہے، اس تمام پہ ہم بات کریں گے، اور بالخصوص جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں
جن کی برطانیہ میں بھی پراپرٹیز ہیں, جائیداد ہے, دولت ہے, جن کی بیک ہوم بھی ہے, ان کی وصیت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ کیا انہیں پاکستان کے لیے علیحدہ وصیت لکھوانی پڑے گی اور برطانیہ کے لیے علیحدہ لکھوانی پڑے گی, یا ایسی ول بھی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں جگہوں پہ بیک وقت قابل عمل ہو؟ کیا برطانیہ اور پاکستان کے قوانین میں کوئی ایسا ایکسچینج فینومینا ہے کہ ایک ہی ول ہر جگہ پہ کارآمد ہو؟ انہی تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے. سلمہ رابعہ صاحبہ ہیں, سماجی رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ سلمہ صاحبہ آپ کا. رومانہ کوثر صاحبہ ہیں, سالیسٹر ہیں, برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رومانہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. شازیہ انجم صاحبہ ہیں, ماہر قانون ہیں یہ بھی. شازیہ صاحبہ آپ کا شکریہ. تحسین خان صاحبہ ہیں, ول رائٹر ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں برطانیہ سے. تحسین صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. پہلے یہ کچھ تو وجوہات ہیں جو میں نے بیان کی ہیں, لیکن آپ کیونکہ ول رائٹر ہیں, لوگوں کی وصیت آپ نے بہت سے لکھوائی ہوں گی. عمومی طور پر جو لوگ وصیت لکھوانے آتے ہیں ان کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ دے آر کانفیڈنٹ یا بٹ ڈس اپوائنٹیڈ؟ مطلب نفسیاتی طور پہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے تحسین صاحبہ؟ بیسکلی جب لوگ وصیت نامہ لکھوانے آتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی میں یا ان کے خاندان میں, فرینڈس کے سرکل میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ جو اس کو ٹریگر کیا ہے کہ اب ہم بھی اپنا وصیت نامہ بنا لیں. جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, ابھی تو ہم جوان ہیں, تو ابھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ول بنانے کی. مگر جب کوئی ایسا ٹریگر ہوتا ہے, جیسے یہ لاک ڈاؤن میں ہوا تھا, کووڈ کے دور میں ہوا تھا, ہمارے آس پاس لوگ مر رہے تھے, بیمار ہو رہے تھے, تو اس وقت بہت سے لوگوں کو احساس ہوا کہ اب ہمیں اپنا وصیت نامہ بنا لینا چاہیے. جی جی صحیح ہے. میں ذرا تحسین جی میں آپ کی طرف آؤں گا تحسین صاحبہ. مزید بھی میں سلمہ صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. سلمہ صاحبہ ابھی کووڈ کا بھی ذکر کیا انہوں نے, اور جیسا کہ ہم پوری دنیا میں سبھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو آیا اس نے جانا بھی ہے, اور کوئی ٹائم بھی ایز سچ طے نہیں ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, انسرٹینٹی ہے یہ اور ایک یہ حقیقت بھی ہے. لیکن اتراتے لوگ کیوں ہیں زیادہ تر سلمہ صاحبہ کہ وہ ول بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ بہت سارے السلام علیکم. فرسٹلی سب کو السلام اینڈ رمضان مبارک. بہت ساری وجوہات ہیں اس کی, کچھ پرسنل وجوہات ہیں, لیکن میرے خیال میں لیک آف نالج ون آف دی مین بزنس. اور جو ول بنانا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ول بنانا ہے اپنی پراپرٹی کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے. ول وہ بھی ہوتا ہے جس میں آپ پاور آف اٹرنی دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ انسان ہیں تو بیمار بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے ڈائلیماز آپ کی زندگی کے ساتھ گزر سکتے ہیں, تو آپ کو اپنے ہوش میں ان لوگوں کو فیصلے دار بنانا چاہیے کہ اگر گاڈ فوربڈ کہ آپ میں اتنی ایبلٹی نہ ہو کہ آپ اپنے لیے کوئی فیصلے نہ کر سکے, تو وہ ان کے اوپر اتنی کانفیڈنس ہو آپ کو کہ وہ آپ کے حق میں صحیح فیصلہ کریں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. جی اچھا, رومانہ صاحبہ ذرا بتائیے گا, برطانوی قوانین کے مطابق کیا وصیت ترتیب دے کے جانا یا وصیت بنانا یا ول بنانا یہ ضروری ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے جو یو کے کا جو لو ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو ول کا جو پروسیس ہے یہ آپشنل ہوتا ہے. مطلب یہ بائی لو آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر کسی نے ول بنانی ہے, لیکن ایڈوائز ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اٹس بیٹر کہ آپ ول بنائیں. اینڈ ہر پرسن کے پاس ہونی چاہیے ول, چاہے ان کے پاس جتنی بھی اسٹیٹ ہو یا نہیں ہو. تو ول جو بنانے کا پروسیس ہے وہ لیگل ریکوائرمنٹ ایز سچ نہیں ہے یہاں پہ یو کے میں. صحیح ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ڈفرینس کیا ہوتا ہے جب ایک معاملہ عدالت میں آتا ہے ول کے ساتھ اور ایک معاملہ وداؤٹ ول آتا ہے؟ اور وہ معاملہ زیادہ تر تو اب دیکھیں نا, جانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی کے کیسز ہیں, وہ دولت کے کیسز ہیں, وہ یہ ڈسپیوٹس ہیں, یا اگر کوئی بڑی ٹریڈیشنل فیملی ہے اس کی کوئی گدی وغیرہ ہے یا اس کی نیکسٹ جنریشن جو جانشین کوئی مقرر ہونا ہے, اس طرح کے میٹرز بھی ہوتے ہیں. تو ول کے ساتھ والا کیس اور ول کے بغیر والے کیس میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ جی ول کے ساتھ جو کیسز ہوتے ہیں وہ اوبیسلی اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. وہ تھرو پروبیٹ آپ
जो भी आपके एस्टेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अकॉर्डिंग टू योर विल। तो अगर विल में जिसने जो भी लिखा होगा कि उनके स्पाउस को जाएगी आदि या बच्चों के बीच डिवाइड होगी, तो जो केसेस कोर्ट में होते हैं ये प्रोबेट के थ्रू विल में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो मसले वाले केसेस होते हैं वो उसमें ऐसे होते हैं जिसमें कोई विल नहीं होती। फिर उसमें ये होता है कि आपको कोर्ट के थ्रू लेनी होती है अपनी प्रॉपर्टी या जो भी आपके डिसीज पर्सन है उनकी जो स्टेट है, फिर आपको कोर्ट में अप्लाई करना होता है कि फैमिली में कौन कौन है जो बच्चा है एंड कितने बच्चे हैं। तो आपको पूरी रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग प्रूव करना होता है। तो वो प्रोसेस जो होता है वो कोर्ट में लॉन्ग मतलब लेंथी प्रोसेस हो जाता है एंड उसको उस पर पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए डील करने के लिए बिकॉज उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। तो इस हिसाब से हम यही एडवाइस करते हैं कि आपको विल प्रोसेस जी बेटर टू हैव अ विल। सही है, ठीक है। मैं तहसीन साहिबा आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा शाजिया साहिबा से मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। शाजिया साहिबा, ये वसीयत कर जो लोग कर जाते हैं और उसके बाद जो वसीयत के असल होने की अथेंटिकेशन या उसकी वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार क्या है बरतानिया में? बरतानिया में एक पावर ऑफ अटर्नी होती है, सोलिसिटर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेसेस होते हैं जो उसको वेरीफाई करते हैं। अगर वो मौजूद होते हैं या उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है तो फिर वो उसको कर सकते हैं कि एज ए विटनेस दे सॉ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा आई थिंक यूके में काफ़ी आसान है करना। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है लेकिन यूके में बहुत आसान है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपके कोई राइट्स हैं, कोई भी आपकी इक्विटी वगैरह है तो उसको काफ़ी आसानी से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैं मेरा सवाल ये शाजिया अंजुम साहिबा से है। शाजिया अंजुम साहिबा आप फरमाइएगा ये। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इश्यूज आते हैं ये विल के, जिसे हम वसीयत भी कहते हैं। जिस तरह से अभी रोमाना ने बात की कि सलमा ने बात की कि पावर ऑफ अटर्नी भी उसमें एक्सटेंड कर देते हैं और उसके अलावा विल भी होती है। अब मसला ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का कि अगर आप किसी के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं कि क्या वो बाद में आपकी जो विशेस हैं, जो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सही तरह से आगे पहुंचा भी पाते हैं बेनिफिशरीज को या नहीं पहुंचा पाते, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है या खुद उनकी कोई ऐसी बेईमानी आ जाती है जो कि यूजुअली बहुत सारे इश्यूज पाकिस्तान में भी होते हैं, बरतानिया में भी होते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करना कि जो विल बनाई जाती है वो उसी तरह से ही इम्प्लीमेंट हो जिस तरह से जो विल बनाने वाले की विशेस हैं। अब विशेस को कैसे एस्टेब्लिश करना है वो एक बहुत एक्सटेंसिव मैटर होता है। उसके लिए जो उसको इंटरप्रेट करना विल को, या उसके पीछे कुछ ऐसे विटनेसेस जो उसमें होते हैं उनके भी अमल दखल काफ़ी ज़्यादा होता है कि उसको कहीं डिस्टॉर्ट करके तो नहीं बयान कर रहे। तो ज़्यादातर लोग इसलिए विल्स की तरफ भी नहीं जाते कि उनको इनसिक्योरिटी होती है। वो ये समझते हैं कि अगर हम विल बना लेंगे तो कल को उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कोई इश्यूज ना क्रिएट कर दे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब विल बनाई जाती है तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो कंट्रोल होता है विल बनाने वाले के पास। वो किसको अपनी जो जायदाद है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उनके पास कंट्रोल आ जाता है। ये उसका फ़ायदा होता है कि अपने वो बिलव्ड वन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसमें हिस्सा दे सकते हैं। अगर विल नहीं बनाते तो कंट्रोल जो है वो कोर्ट्स के पास चला जाता है, लेंथी प्रोसेस होता है, रिलेटिव्स के पास चला जाता है, और जिसकी वजह से जो उनके जो बाकी उनकी जो जायदाद तकसीम होती है उसमें जिसकी जायदाद होती है उसका कंट्रोल बहुत कम रह जाता है। तो ये फर्क होता है। दोनों सूरतों में जाता तो कोर्ट के पास ही है, डिसीजंस मेकिंग में प्रोबेट हो या विल हो, लेकिन मसला ये है कि उसमें कंट्रोल किसके पास होता है। अगर सही तरह से विल बनाई जाए तो कंट्रोल विल बनाने वाले के पास होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एक बेटी से बहुत प्यार करती हूँ या अपने जो रिश्तेदार उसको प्रोपोर्शनेटली थोड़ा ज्यादा देना चाहती हूँ तो विल में कंट्रोल मेरे पास होगा। तो ये फर्क होता है कि अगर विल बनाए तो सही है। ठीक है, मैं एक ब्रेक लेता हूँ शाजिया साहिबा, फिर मैं तहसीन साहिबा की तरफ आऊँगा और ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। तहसीन साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी दूसरों की भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़रा हमारे देखने वालों को बता दें कि विल लिखी कैसे जाती है
وصیت کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں, وصیت کو اتھینٹیکیٹ یا ویریفائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اس پہ ذرا آپ ڈیٹیل تھوڑی روشنی ڈالیے. ہاں جی, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. وصیت نامہ اور پاور آف اٹرنی جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. یہ پہلے میں ذرا کلیریفائی کر دوں. پاور آف اٹرنی بنتی ہے آپ کی زندگی میں, اور اگر آپ کی مینٹل کیپیسٹی, ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا تو پاور آف اٹرنی اس صورت میں یوز کی جاتی ہے. مگر جب آپ کا ڈیتھ ہو جاتا ہے, پاور آف اٹرنی ختم ہو جاتا ہے, ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ صرف آپ کے بیہاف پہ وہ آپ کے پھر وہ جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ آپ کی خواہشیں ریپرزینٹ کرتے ہیں یا آپ کی جائیداد کی دیکھ بھال کرتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں. جب آپ کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جائیداد فریز ہو جاتی ہے. اگر آپ نے وصیت نامہ اپنی زندگی میں بنا کے رکھا ہوا تھا, جب آپ اپنی پوری ہوش آواز میں ہیں تو آپ کی جائیداد پھر اسی طرح بانٹی جاتی ہے. اگر آپ نے وصیت نامہ نہیں بنایا ہوا تو گورنمنٹ نے آپ کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ کا وصیت نامہ ہے وہ تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا. وہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق جائیداد بانٹی جائے. تو جو گورنمنٹ کا وصیت نامہ ہے اس کے مطابق آپ کوئی اپنا انہیریٹنس ٹیکس نہیں بچا سکتے, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں انہیریٹنس ٹیکس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کی گورنمنٹ نے ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے, مطلب کہ آپ کی جائیداد میں سے پہلا 3,25,000 پاؤنڈ ٹیکس فری ہوتا ہے, اور باقی بیلنس کے اوپر 40% انہیریٹنس ٹیکس لگتا ہے جب آپ کا ڈیتھ ہو جاتا ہے. دونوں ہسبینڈ وائف کا ملا کے 6,50,000 ہو جاتا ہے. باقی بیلنس کے اوپر 40% انہیریٹنس ٹیکس لگتا ہے جب آپ کے بچوں کو جائیداد ملتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کی جائیداد فار ایگزامپل 3 ملین کی ہے, جو ایوریج جائیداد ہے یہاں پہ اسپیشلی ہماری ایشیائی کمیونٹی کی, 3 ملین کے اوپر 40% وہ پہلا 6,50,000 ٹیکس فری ہوتا ہے. باقی بیلنس کے اوپر جب 40% ٹیکس لگتا ہے, یہ بنتا ہے آلموسٹ 1 ملین پاؤنڈ ٹیکس, جو پہلے ٹیکس مین لے جاتا ہے, باقی بیلنس آپ کے فیملی کو ملتا ہے, بچوں کو یا جو بھی آپ کے بینیفیشریز ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ ایک شخص جو دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ وصیت اگر وصیت کے ساتھ گیا ہے تب بھی یہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہونا ہے, یا وصیت کے بغیر جا رہے تو تب یہ 40% ڈیڈکٹ ہوگا؟ نہیں جی, اگر صرف کسی نے بیسک وصیت نامہ بنایا ہوا ہے تو پھر بھی یہ ٹیکس لگے گا. وصیت جب آپ کی زندگی میں, جیسے فار ایگزامپل میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں, ہم ان کا پورا فائنینشیل اوور ویو فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں, ان کی جائیداد کا جائزہ لے کے تو دیکھتے ہیں کہ جائیداد کی ویلیو کیا ہے اور کیا ہے ان کی جائیداد کی ویلیو کے مطابق پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی صرف بیسک ول انف نہیں ہے, آپ کو ڈفرینٹ قسم کے ٹرسٹس بھی بنانے ہوتے ہیں. ٹرسٹ اب اردو میں, میرا خیال ہے اردو میں بھی ٹرسٹ ہی کہتے ہیں, کہ جائیداد آپ اپنی زندگی میں ایک ٹرسٹ میں ڈال دیں, ٹرسٹ کو دے دیں, جس کے آپ اپنی لائف میں اس کے کنٹرول میں ہی ہوتے ہیں, آپ اس کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں, آپ اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں, مگر وہ آپ کی جائیداد نہیں رہتی ہے. پھر ڈفرینٹ قسم کے کمپنی اسٹرکچرز ہیں جو بنتے ہیں انہیریٹنس ٹیکس بچانے کے لیے. تو جائیداد کی بیسکلی مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے, ساری زندگی ہم کماتے ہیں اس کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, کہ ہماری جو آگے وارث ہیں ان کی زندگی زیادہ بہتر گزرے. ویسے یہ تحسین صاحبہ یہ کنسیپٹ بھی نا بڑا عجیب ہے. ویسے یہ انسان کی نیچر بڑی عجیب ہے کہ خود کو بڑا ٹف ٹائم دے کے وہ آنے والوں کے لیے سوچتا ہے, اور جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا. خیر یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. مجھے اور گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. تحسین صاحبہ آپ نے بہت زبردست اس کو ایلیبریٹ کیا کہ پاور آف اٹرنی میں اور ول میں بڑا فرق ہے, اور جیسے کہ رومانہ نے بھی بتایا, سلمہ نے بھی بتایا, اور شازیہ نے بھی, کہ ود ول اگر کوئی کیس جاتا ہے, کوئی معاملہ موروثی جائیداد کا ہے, پراپرٹی کا ہے, اگر جاتا ہے
تو پھر تو وہ اس میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. ول کے ایتھینٹیکیشن کے طریقہ کار بھی بتایا. اور اچھا رومانہ, میٹیریل سے ہٹ کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں, فی زمانہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل رائٹس کی بات ہوتی ہے, آپ کے کاپی رائٹس کی بات ہوتی ہے. یہ بھی اگر ٹرانسفر ہونے ہیں, ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, کیا یہ اگر کوئی شخص اپنی ول میں لکھ دیتا ہے کہ میرے 2 بچوں کو یہ دے دیے جائیں, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ کسی ایک ہی کو ٹرانسفر ہوتے ہیں, یا ایسا کوئی کیس ہی سامنے نہیں آیا کہ لوگ جانے کے بعد اس کو بادر ہی نہیں کرتے کہ میرے بعد کس نے ان کاپی رائٹس کو دیکھنا ہے؟ جی, جو آپ بات کریں کاپی رائٹس کی, اس میں آ جاتے ہیں دوسری چیزیں بھی, جیسے آج کل جیسے سوشل میڈیا اور بزنس اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, تو وہ بھی آپ ول میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس رننگ بزنس ہے, بزنس اکاؤنٹس ہے, سوشل میڈیا ایکٹیو ہے ان کا, تو یہ بھی ان کو انہیریٹنس رائٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کے بعد کون اس کے ساتھ ڈیولپ ڈیل کرے گا, کس کے پاس ایکسیس ہوگا, کس کو وہ جائیں گی چیزیں. تو یہ چیزیں بھی اس میں وہ کور ہو جاتی ہیں. اس میں دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جو ول بنا رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. یہاں پہ یو کے میں یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ کو مطلب سب کو ایکلی نہیں دینے ہوتے, آپ بائی چوائس دے سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ کس بچے کو دینی ہے, آپ نے اگر اسپاؤس کو کس پرسنٹیج میں دینا ہے, یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کے 4 بچے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایکلی سب 4 بچوں کو دینا ہے. یہ ول کا یہی اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے آپ دے سکتے ہیں, اینڈ ضروری نہیں ہے کہ سارے ایسے آپ ڈیوائڈ کریں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک بزنس ہے اور ایک اچھا, میرا ایک سپلیمنٹری کویسچن ہے رومانہ, اس میں یہ بتائیے گا کہ ول جو گھر کا سربراہ ہے, گارڈین ہے, وہ کر سکتا ہے, مثال کے طور پہ باپ ہی کر سکتا ہے, یا باپ کی زندگی میں ماں بھی کر سکتی ہے؟ گھر کے سربراہ کا تعین کیسے ہوتا ہے برطانیہ کے قانون کے مطابق؟ جی, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے آفٹر دا ڈیسیز پرسن, وہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو جب ول کا پروسیس ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ انکلوڈ کرتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل آفٹر ڈیتھ کون سا فیملی ممبر ہے جو ہر چیز کو ڈیل کرے گا, so who will be the trustee on your behalf. تو اس کو بھی ہم نام نومینیٹ کرتے کہ کس نے یہ پرسن ڈیل کرنا. سو نارملی اگر جو گھر کے بڑے آپ کے ڈیتھ کے بعد آپ کی وائف ہے, اسپاؤس ہے, ہسبینڈ ہے, یا آپ کے سب سے بڑا چائلڈ ہے, تو وہ بھی اس کو آپ نومینیٹ کر سکتے ہیں. They will deal with everything on your behalf. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں سلمہ کہوں گا, پھر شازیہ سے سوال پوچھوں گا کہ جو ول برطانیہ میں بنائی جاتی ہے اور جو پاکستانی نژاد ہیں, کیا وہی ول پاکستان میں بھی قابل عمل ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سلمہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ پاکستانی نژاد جو لوگ ہیں جن کے برطانیہ میں بھی پراپرٹی دولت ہے, خاندان ہے, پاکستان میں بھی ہے, کیا ایک ہی ول سے وہ کام چلا سکتے ہیں؟ ادھر وہ پاکستان میں کی گئی ہو یا وہ برطانیہ میں وصیت کر کے جا رہے ہوں, یا علیحدہ علیحدہ ولز چاہیے ہوں گی اس کے لیے؟ میجارٹی آف دا پیپل جو ہوتے ہیں وہ جو پاکستان کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کرتے, اور اگر کریں تو پھر اوبیسلی ان کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے, یہ ایکوٹی ہے اور اس کو ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو پاکستان سے آتے ہیں, جو یو کے میں ان کی ایکوٹی ہوتی ہے, اس کو تو ول میں شامل کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ پاکستان کے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو یو کے میں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ لاگو نہیں ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے جوڑ توڑ نکل آتے ہیں پاکستان میں, وہ یو کے میں نہیں نکل سکتے. سو دیئر فار آئی تھنک 2 ڈفرینٹ کنٹریز کا 2 ڈفرینٹ رولنگز ہوتی ہیں, اور 2 ڈفرینٹ جگہ پہ پھر ان کو سپریٹ اپنی رکھنی پڑتی ہیں. آلسو یہ لوگوں کا ایک کنسیپٹ سا ہوتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان سے فار ایگزامپل آئے ہیں تو آپ کے پیچھے بہن بھائی ہیں اور ان کے آگے سے بچے ہیں, لیکن آپ کی میرج یہاں پہ ہوگی, یو کے میں ہوگی ہے, یا آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ یہاں پہ ہیں اور بچے آپ کے یہاں پہ ہیں. تو آفٹن یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی یو کے میں ہوتی ہے, فار ایگزامپل بیوی بچے یا ہسبینڈ اینڈ بچے, تو ان کے پاس جاتی ہے وہ, ان کے پاس وہ لینڈز جاتے ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں, اور جو فزیکلی جو لینڈ پاکستان میں ہوتے ہیں میجورٹی آف دا ٹائم لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے پیرنٹس کو دے کے جاتے ہیں, یا ایون بہن بھائیوں کے بچوں کو دے کے جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری
kind of like a mixed understanding and mixed culture اس sense میں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا شازیہ صاحبہ, یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ اس پہ قانون کیا کہتا ہے کہ ایک شخص جو ڈوئل نیشنل ہے اس کی پراپرٹیز یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں؟ جی اس میں جو ہے وہ جورسڈکشنل ایشو آ جاتے ہیں. جو ایک ملک کا قانون ہے وہ دوسرے ملک پہ انفورس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا وہاں کی جو کورٹس ہیں وہ اس چیز کو آتھورائز نہیں کر دیتی, آئیدر بائی کنسنٹ اور بائی دا کورٹ آرڈر. تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. اگر یہاں کی ول ہے تو یہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے, پاکستان کی ول ہے تو پاکستان کے قوانین کا اطلاق ہوگا. اور ویسے بھی پاکستان کا انہیریٹنس لا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے یو کے انہیریٹنس لا سے. اور وہاں یہاں پر جس طرح سے جوائنٹ ٹیننسی کا ایک کنسیپٹ ہے یو کے اندر کے جوائنٹ ٹیننسی یا جوائنٹ پراپرٹی ہوتی میاں بیوی کے نام کو, اس کے جیسے تسنیم نے ابھی بتایا کہ اس کا جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے دونوں کو 325,000 کو ملٹیپلائی بائی 2 کرے تو ایگزمپشن ہوتی ہے, وہ ایک ٹیکس کی علیحدہ سے چیز چلے جاتی ہے. لیکن جب جورسڈکشنل ایشوز کی بات کریں تو یونائٹڈ کنگڈم کے رولز اینڈ ریگولیشنز علیحدہ ہے, آلدو کہ دونوں کامن لا کنٹریز ہیں لیکن پھر بھی جورسڈکشنل ہے, ان کی اپنی سوورینٹی ہے کنٹریز کی. تو یہاں کی جو ول ہے یو کے کی وہ پاکستان میں انفورس نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہاں کی کورٹ میں پروسیڈنگ نہیں کی جائے. تو ہوتا کیا ہے اس میں آگے فردر دو ایشوز آ جاتے ہیں. اگر ڈسپیوٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ لیٹیگیشن اٹ سیلف جو پاکستان کی کورٹس کی لیٹیگیشن کا ڈیسیژن مانا جائے گا. لیکن اگر وہاں پہ ڈسپیوٹس نہیں آتے ہیں تو بہت ایزی ہے, وہاں سے بائی کنسنٹ آپ کسی بھی کورٹ میں جا کر وہاں سے آرڈر لے سکتے ہیں اور انفورسمنٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جورسڈکشنل ایشوز آتے ہیں اس میں, پہلی بات. دوسری بات, اگر یونائٹڈ کنگڈم کی بات کریں تو یہاں پہ ول بنانا کیوں ضروری ہے کہ یہاں پر ایک چیز ہے میرج رجسٹریشن کی. جن کی میرج رجسٹر ہے ان کو تو جو وفات پا جائیں گے بعد میں ان کے جو اسپاؤس ہیں ان کو تو حصہ مل جائے گا قانون کے تحت. لیکن جہاں پہ جو نکاح کیا جاتا ہے اور جو رجسٹر نہیں کروایا جاتا لیکن اسلامک نکاح ہوتا ہے اس سے بچے ہوتے ہیں تو وہ ایشوز آتا ہے. اگر اپنی زندگی میں یو کے اندر لوگ وصیت کر دیتے ہیں اور ان پارٹنر کو جس کو یہاں پہ پارٹنر تسلیم کیا جاتا ہے جو نکاح میں ہوتے ہیں لیکن میرج رجسٹر نہیں ہوتی, تو وہ بل کے مطابق اپنی مرضی سے ان کو حصہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بینیفٹ ہوتا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی. تو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے اور رائٹ فائنینشیل ایڈوائزر سے ایڈوائز لینا بہت ضروری ہوتا ہے اور کہ آپ بل میکنگ کریں, کیونکہ اس طرح سے آپ بہت سارے جو ٹیکس ہے اس کو بھی آپ لیگل طریقے سے بچا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ آسانی سے اپنے بینیفیشری کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. تیسری بات آپ نے یہاں پر کی جو اس کے کاپی رائٹس کی بات, اس میں ہم برانڈنگ بھی اس کو بولتے ہیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم لوگ اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز اتنی اہمیت نہیں دیتے. جس طرح سے جنید جمشید کی برانڈنگ لے لیں, یہاں پر لوئڈز ٹی ایس بی بینک کی برانڈنگ لے لیں, جو نام تھا وہ اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹینس جو دی گئی وہ ڈسپیوٹ چلا تھا کہ نام کون رکھے گا. تو ایک پارٹنر نے نام لوئڈز کے لیے لٹیگیشن کیا اور دوسرے نے ٹی ایس بی نام, دونوں کو علیحدہ کر کے اپنے پاس نام رکھ لیا. لیکن اسی طرح سے اگر ول میں یہی برانڈنگ آپ ول کے اندر لکھتے ہیں تو آسانی سے جس کو آپ چاہیں اس کو آپ برانڈنگ کا نام ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ یہ شازیہ صاحبہ ہمارا شو بھی اسپانسر ہو رہا ہے نا, اس طرح اب آپ برانڈز کے نام لیے جا رہی ہیں. سو میں وہ آپ نے بڑا اچھا اس کو کیا. یہی کامن, میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ اس طرح سے ہاں نہیں نو ایشو آئی ایم گیٹنگ یور پوائنٹ. صرف میرا یہ تھا کہ جو فی زمانہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, جو فیکٹرز ایوالو ہو رہے ہیں, اگلے 5-10 سال کے بعد یہ بہت بڑا ایشو ہوگا یہ انٹلیکچوئل رائٹس کا یا کاپی رائٹس کا. بالکل, یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی آج ہم جس چیز کو بہت نامنل لے رہے ہیں یہ ایک سیلف ایک بہت بڑی ویلتھ ہوتی ہے. اسی سے ہی ساری مارکیٹنگ ہے, اسی سے ہی ساری انکم جنریٹ ہوتی ہے. اور یہ برانڈنگ سم ٹائم جو ویلتھ کی ویلیو ہوتی ہے, جو ایسٹس کی ویلیو ہوتی ہے, اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے برانڈنگ. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. یہی میرا کنسرن تھا کہ یہ اگلے 5-10 سالوں میں یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا. شاید لوگ اپنے پلازے, پراپرٹیز, فلیٹس, گھر اتنا وہ فوکس نہیں کریں گے, لیکن یہ جو معاملہ رہے گا یہ بہت زیادہ گھر جو ہیں ان میں بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کرے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں تحسین صاحبہ آؤں گا اور پھر ان سے ذرا میں جاننا چاہوں گا کہ ایک کیس اسٹڈی ہے کہ اگر ایک شخص پاکستان سے برطانیہ جاتا ہے,
اس کی فیملی، اس کے سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور برطانیہ میں اس کی پراپرٹی موجود ہے اور برطانیہ میں اس کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے، تو یہاں جو پاکستان میں اس کے لواحقین ہیں وہ کیسے وہاں پہ کلیم کر سکتے ہیں؟ اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کر رکھی ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ تحسین صاحبہ، بریک سے پہلے بھی میں نے سوال رکھا تھا، یہ ایک سینیریو ہے جو ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ویورز سمجھ سکیں۔ ایک شخص جو پاکستان سے برطانیہ گیا، اس کی فیملی، اس کے ورثاء، لواحقین، ریلیٹیوز سارے پاکستان میں ہیں۔ برطانیہ میں اس نے کام کاج کیا، محنت کی، اس نے پراپرٹیز بنا لیں اور اس کا انتقال بھی برطانیہ میں ہو گیا، اور برطانیہ میں اب اس کا کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے، اور باقی جو لوگ بچتے ہیں وہ برطانوی نیشنل بھی نہیں ہیں۔ تو اس شخص کے لیے کیا کیس سینیریو ہے؟ ایسا شخص جو ول کر کے بھی نہیں گیا، تو اس کو کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ یہاں پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو وہ پراپرٹی مل سکے؟ نمبر 1، اور نمبر 2، اگر ایسا شخص ول کر کے جاتا ہے تو پھر برطانوی قوانین کے مطابق اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اچھا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ ایسے 1-2 کیسز آئے ہیں میرے پاس جو اسی طرح کی سچویشن میں ان کا ڈیتھ ہو گیا، یہاں پہ وہ ایز اے فار ایگزامپل ایک کانٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں جائیداد بنا لی ہے، 1-2 گھر خرید لیے ہیں، تو جو بھی ان کی، اگر انہوں نے وصیت نامہ نہیں بنایا، وہ پہلا سیناریو جو آپ نے مجھے کوشچن کیا، اگر وصیت نامہ نہیں بنایا ہوا، ان کی جو بھی جائیداد ہے، بنایا ہو یا نہیں، جب کسی کا ڈیتھ ہوتا ہے تو جو بھی جائیداد ان کی ہوتی ہے وہ فریز ہو جاتی ہے، یعنی کہ بینک اکاؤنٹ ان کے نام پہ ہیں، ان کے بلز ان کے نام پہ ہیں، ان کی پراپرٹی ان کے نام پہ ہے۔ اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو ان کے بہاف پہ کوئی بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ نہیں نکال سکتا، سب کچھ فریز ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس کو ان کے گھر والوں کو، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوگا، گھر والوں کو پتہ چل گیا، اب وہاں سے ان کو یہاں پہ کوئی لو فرم، کوئی ریپریزنٹیٹیو انگیج کرنا ہوگا اور اس کو اتھارٹی دینی ہوگی، پاور آف اٹرنی دینی ہوگی کہ ان کے بہاف پہ وہ پروبیٹ کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ گرانٹ آف پروبیٹ کے بغیر یہ ان کی جائیداد ریلیز نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ریپریزنٹیٹیو وہ آئیں گے وہ ریپریزنٹ کریں گے جو ان کے لیگل جو وارث ہے، جیسے فار ایگزامپل سنگل یہ آدمی تھا، اس کی بیوی اور بچے پاکستان میں ہیں، ماں باپ پاکستان میں ہیں، تو وہ ان کے لیگل ایئرز پہ ہوتے ہیں جو ان کے لیگل وارث ہیں۔ تو کیونکہ جائیداد یہ پاکستان، یہ یو کے میں ہے، یو کے جوریسڈکشن کے مطابق یہ بات جائے گی۔ تو جی تو ظاہر ہے کہ کافی مشکل ہوگا، مگر انہی کو ملے گی جو حقدار ہیں۔ اگر اور ایک شخص اگر بریفلی بتا دیں تحسین صاحبہ، ایک شخص وصیت کر کے ہی چلا جاتا ہے اور برطانیہ میں وہ اکیلا تھا اور پیچھے پاکستان میں اس کے رشتہ دار ہیں، تو پھر کیا برطانوی حکومت یا برطانوی عدالت پابند ہے کہ اس پراپرٹی یا اس کا جو سارے وہ جو ایسٹس ہیں اس کے لواحقین تک پہنچائے؟ بھائی اس نے وصیت نامہ بنایا ہو یا نہیں بنایا ہو، پھر بھی برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ اس بات پہ پابند ہے کہ اس کی جائیداد اسی کے وارثوں کو ہی جائے گی، جو جیسے بھی طریقہ ہے۔ پر اگر دنیا کے کسی بھی ملک کے نیشنل ہوں بھلا، جی وہ مثال کے طور پہ کسی بھی ملک کے نیشنل ہوں، بھلے برطانیہ کے نیشنل نہ ہوں، کسی اور ملک کے شہری ہوں، جی بالکل یہاں کا سسٹم ایسا ہے، لیگل سسٹم ایسا ہے کہ جس کے وارث یہاں پہ انہوں نے وصیت نامہ نہیں بنایا ہوا، وارثوں کا نام نہیں لکھا ہوا بینیفیشریز کا، تو جو ایگزیکٹرز انہوں نے نومینیٹ کیے ہوں گے وہ یہیں کے رہنے والے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ایک یہاں کا اور ایک پاکستان کا رہنے والا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ مجھے ذرا میں تحسین صاحبہ رومانہ صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا۔ رومانہ صاحبہ، اب یہ تو خیر بتا دیا تحسین صاحبہ نے بڑا ڈیٹیل، لیکن ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد ایک فوتیدگی انتقال جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس فوتیدگی انتقال میں جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ ایک تناسب ہے باضابطہ طور پہ جو ہمارا اسلامی لا ہے اس کے اکارڈنگ، اور اس کو پھر وہ سارا حصہ جو ہے لواحقین تک پہنچ جاتا ہے۔ برطانیہ میں کیا ہوتا ہے ایسے کیس میں؟
जो विल का जो प्रोसेस है वो अगर विल हो तो अब obviously नहीं, विल के बगैर बात कर रहा हूँ मैं जी, अगर विल यहाँ पे किसी ने नहीं बनाई हो यूके में एंड उनकी डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे केस जो है ये प्रोबेट कोर्ट में चला जाता है. तो जो भी सर्वाइविंग स्पाउस है या बच्चे हैं वो कोर्ट के थ्रू अप्लाई करना होता है उनको कि जो भी प्रॉपर्टी और एसेट्स है डिसीज पर्सन के. नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन तो होगी ना रुमाना साहिबा, एक प्रोपोर्शन तो होगी कि इतना हिस्सा माँ का है, इतना हिस्सा बेटे का है, इतना हिस्सा बेटी का है, या प्रोपोर्शन कोर्ट रियल टाइम में डिसाइड करती है? अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे क्या इंटरप्ट कर रही हूँ, ये शरिया के मुताबिक भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना. पाकिस्तान में अगर वसीयतनामा नहीं बना हुआ तो पाकिस्तान में कोर्ट नहीं, मैं यूके की बात कर रहा हूँ रुमाना साहिबा. तो जी रुमाना आप बात कीजिए. जी, यहाँ यूके में ये होता है जहाँ पे विल नहीं होती, जो स्पाउस है स्पाउस जो है वो 50% एटलीस्ट स्पाउस को जाता है, एंड जो सेकंड हाफ होता है वो बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो दैट्स हाउ दे डिवाइड इट हियर. एंड नॉर्मली यहाँ पे जो एसेट की वैल्यू होती है दे वुड सी इफ इट्स अराउंड 270,000 वर्थ होता है, उससे अबव हो तो वो बच्चों जो फर्स्ट 270,000 है वो स्पाउस को जाते हैं, एंड उसके बाद जो भी हो तो वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये सारा डिपेंड होता है कि प्रॉपर्टी और एसेट की वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर सही है, बिल्कुल डिसाइड करके. जी समझ गया. सलमा साहिबा ये बताइएगा, क्योंकि आप सोशल वर्क करती हैं, तो क्या कोई लीगल एड का सिलसिला भी है? ऐसे लोग जो हमने केस डिस्कस किए, क्योंकि पाकिस्तान से बरतानिया जाके केस कंटेस्ट करना किसी भी लिहाज से इजी नहीं होता, फाइनेंशियली भी, फिर बाकी भी इतने लेंथी प्रोसेस, ट्रैवलिंग, फटीग, सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं. तो क्या कोई बरतानिया में कम्युनिटी के लिए लीगल एड का सिलसिला भी है? बिल्कुल, लीगल एड का सिस्टम है. ये ह्यूमन राइट्स के अंडर आ जाता है, जहाँ पे वो आपका पेपर्स करते हैं पाकिस्तान से, और आप बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आप प्रूव करते हैं इधर एम्बेसी में कि आप इनके स्पाउस थे या आपकी मैरिज थी, और सैडली ही पास्ड अवे और शी पास्ड अवे. तो उस बेसिस पे वो आपको लेके आते हैं. जब तक आपका केस चलता है वो आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपके लिए फाइट भी करते हैं. हैविंग सेड दिस, मैं अभी रुमाना की बातें सुन रही थी तो मेरे जहन में एक केस आ गया कि जहाँ पे आज से कोई 50 ईयर्स अगो किसी ने अपनी प्रॉपर्टीज़ ली थी. हमारे करीब ही उनका घर है, तो वो इंडिया से थे और यहाँ पे फोत हो गए, और वो वापस इंडिया में विज़िट करने के, और उसके बाद वो वहीं पे फोत हो गए. तो उसके बाद क्योंकि उनके कोई बीवी बच्चे यूके में नहीं थे, तो अभी तक लाइक मोर देन 50 ईयर्स अब हो गए हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को किसी ने हाथ नहीं लगाया. वो प्रॉपर्टी वैसी की वैसी पड़ी हुई है. सो आई थिंक कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक वेट करती है कि राइट ओनर्स आएँ और राइट तरीके के साथ उनको डिलीवर किया जा सके. सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम है, एज इन उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं और जो सोचते हैं कि उनके लव्ड वन यूके में फोत हो गए हैं, तो उनके पास कौन सा जरिया होगा. तो बेस्ट वे इज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है सलमा. मैं शाजिया की तरफ आऊँगा. शाजिया, ये बताइएगा, शाजिया अंजुम साहिबा, कि अब ऐसे केस में कि एक प्रॉपर्टी है वो पड़ी है और जो लवाहिकीन हैं या वरसा हैं वो अप्रोच ही नहीं करते, तो फिर कितने अरसे तक हुकूमत बरतानिया इस बात का इंतज़ार करती है कि उसको ऑक्शन में ना भेजा जाए, उसकी बिड ना की जाए? देखिए, पहली बात तो जो आपने लीगल एड वाला पॉइंट किया था उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि लीगल एड के अलावा भी कुछ ऑप्शंस होती हैं, जिस तरह से कि अगर ऑलरेडी वो यहाँ पर प्रॉपर्टी का क्लेम करने के लिए आ रहे हैं तो वो किसी ऐसी फर्म के साथ निगोशिएशन कर सकते हैं. डिफरेंट फर्म्स के साथ पहले बात करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है रेफरेंसेस के साथ, और फिर पूछना पड़ता है कि जिसे बोलते हैं कि उसको आप अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि जिस वक्त आपकी ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उस वक्त तो उनके कितने परसेंटेज जो सक्सेस फी है वो फर्म रखेगी. तो ये भी एक ऑप्शन होती है, क्योंकि लीगल एड में 2-3 इश्यूज आ सकते हैं. पहली बात तो ये कि लीगल एड के लिए खुद वो बंदा प्रॉपर्टी का केस कर रहा है, ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई असाइलम नहीं है, ये कोई
کوئی ایسے بندے کا کیس نہیں ہے جو کہ بالکل ڈیوسٹیٹڈ ہے، ایسا ہی سچویشن نہیں ہے. جب پراپرٹی کا کیس ہے تو اس میں لیگل ایڈ کی کچھ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ دوسرے نیشنل جو آتے ہیں، دوسرے کنٹریز سے آتے ہیں، دوسری نیشنلٹیز کے آتے ہیں، تو سم ٹائم یہ بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ لیگل ایڈ یہاں کے یو کے برٹش سٹیزن کو کور کرتی ہیں. اور بہت سرٹن کیسز ہوتے ہیں جس میں ہیومن رائٹس کا فیکٹر آتا ہے جو کہ لیگل ایڈ اس کو کور کرے. لیکن جو پراپرٹی کلیم کرنے آ رہا ہے تو اس میں ہیومن رائٹس کہاں تک بریچ ہو رہے ہیں، یہ تو اس کو پروف کرنا پڑے گا، اس آرگومنٹس کو پٹ فارورڈ کرنا پڑے گا کہ کون سے ہیومن رائٹس بریچ ہو رہے ہیں. کہ بچے برٹش تھے، فار ایگزامپل ایک ماں ہے پاکستان میں، اس کے بچے برٹش ہیں، وہ خود پاکستانی نیشنل ہے، تو کیا پھر اس بیسس پہ اس کو لیگل ایڈ مل سکتی ہے؟ مے بی یس. تو اس لیے وہ آرگومنٹس اور سرکمسٹانسز بنانے پڑتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ لیگل ایڈ کے لیے کوالیفائی کریں. سب سے بیسٹ اس میں یہ ہے کہ آپ 3-4 مختلف لا فرمز جو پراپرٹی کو ڈیل کرتی ہیں ان کے ساتھ پوچھیں کہ لیگل ایڈ ہوگی، اگر نہیں تو اگریمنٹ سائن کر لیں، ان کے ساتھ ٹرمز کنڈیشن رکھ لیں کہ جب مجھے یہ پراپرٹی ہوگی ویسے اتنے پرسنٹیج آپ کو مل جائے گی. دوسری بات آپ نے ابھی یہ پوچھا کہ کتنے عرصے تک اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں. آئی بلیو کہ یہ ابھی جو بات کر رہی تھی میری سسٹر پہلے، تو انہوں نے کہا کہ ایک پراپرٹی کی اگزامپل یہ بھی ہے کہ 50 ایئرس تک انہوں نے اس پراپرٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ ویٹ کریں کہ کون اس کے رائٹ اونر آتے ہیں. اس میں 2-3 ایشوز آتے ہیں کہ پہلی بات، اگر تو اس میں آلریڈی اتنی انفارمیشن موجود ہے یو کے اندر، اس کی پراپرٹیز کے اندر اس نے بینیفیشریز کے نام ایسے لکھے ہوئے ہیں، تو یہاں کی گورنمنٹ وہاں سے دوسرے کنٹریز میں ٹریس بھی کروا سکتی ہیں، ان کو اپروچ بھی کروا سکتے ہیں، ان کو وہاں پر انوالو کیا جا سکتا ہے. دوسری بات، اس میں جو ہائی کمیشنز ہوتے ہیں دونوں کنٹریز کے، ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. آئی تھنک کہ جو بھی ایسا افیکٹڈ پرسن ہے یا جو بھی کلیمنٹ ہے وہ اپنے ہی کنٹری کے اگر ہائی کمیشن کو کانٹیکٹ کرے تو وہاں سے ان کو کافی یوزفل انفارمیشن مل سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. شازیہ انجم صاحبہ، رومانہ کوثر صاحبہ، سلمہ رابعہ صاحبہ، تحسین خان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. انتہائی امپورٹنٹ یہ ایشو ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم سامان اپنی زندگی میں یہ طے کر لیں، وصیت کر لیں، ول بنا کے جائیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.